خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، خاتون کوئی غم سے یوں چور من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 8 شوال 1446 ہجری 7 اپریل 2025 کو تاریخی علاوہ بی بی دبیر پورہ حیدرآباد دکن سے ایک احتجاجی جلوس بسلسلہ انہدام جنت البقیع برآمد کیا گیا۔ یہ احتجاج اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جنت البقیع اور جنت المعلیٰ جن مقامات پر جو قبرستان ہیں اور بڑے مشہور و معروف قبرستان ہیں، جہاں پر سید عالمیان بنت رسول شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مزار، اور امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر صحابہ کے بھی وہاں پر مزارات ہیں کہ جو سرکار کی نظر میں قابل محترم تھے۔ ان تمام مزارات کو مسمار کر دیا گیا، اور ایک صدی گزر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیعان حیدر کرار اور محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے غم ابھی بھی تازہ ہیں، اور وہ مسلسل آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ اور اس صدائے احتجاج میں کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا خواتین سبھی شامل ہیں اور اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں، اور اس بات کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ جب تک جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر ہم سایہ نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک یہ احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ حیدرآباد دکن سے یہ آواز بلند ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی محبان آل محمد علیہ السلام، شیعان حیدر کرار علیہ السلام دنیا کے گوش و کنار میں رہتے بستے ہیں، آج کی تاریخ 8 شوال کو صدائے احتجاج بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، تاکہ ہماری یہ آواز ساری دنیا میں گونج سکے کہ ہم اور آپ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی دوبارہ تعمیر ہو۔ اور ہم پھر ایک بار یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے، ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جنت البقیع بنا کے دے دو، بس تم اس بات کی صرف ہمیں پرمیشن دے دو کہ جنت البقیع بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دیکھو دنیا بھر سے آل محمد کے چاہنے والے، شہزادی کونین کے غلام و نوکر کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں، اور دیکھو تو لمحے بھر میں ہم جنت البقیع کو تعمیر کر کے بتا سکتے ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ سب مل کر آواز احتجاج بلند کریں، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں آواز استغاثہ ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں مناجات ہے، دعا ہے کہ مولا ہمارے حق میں دعا فرمائیے گا، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے دعا فرمائیے گا، اور ہم اور آپ بارگاہ ہدیت میں دست بدعا ہیں کہ پروردگار ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، حاضرین ناظرین، دنیا کے تمام مومنین جو بھی دیکھ رہے ہیں، تمام اہل اسلام، ان کو ایک دعوت فکر دیتے ہوئے بہت ہی مختصر الفاظوں میں آپ کے ذہن اعلیٰ تک اس احتجاج کا مقصد ہے۔ آیت مودت کی اتباع کا نام احتجاج ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو اس طرح سے پیش کروں کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر میں نے اس قرآن کو قلب رسول پر نازل کیا۔ اور تمام امت محمدی کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلے آیت ہے کہ قلب رسول پر قرآن نازل ہوا، اب روایت ہے وہ رسول کی جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے۔ اب اس قلب فاطمہ زہرا کی مزار پہ بلڈوزر چلانے والے ملائن کبھی جا کے دیکھو،
جو خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار ندا در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی خواجہ اجمیری رحمت اللہ کے بادشاہ کا نام حسین ہے، دین کا نام حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے۔ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی امام حسن اور امام حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ پھر یہی رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں بیٹوں کی اولاد کی جنت ہوتی ہے، سرداران جنت کی جنت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو سارے مسلم غیر مسلم چادر بھیجتے ہیں، اس خواجہ اجمیری رحمت اللہ کی درگاہ مبارک پر کہ ہماری طرف سے نذرانہ قبول کیجئے، اگر ہم غلام آیت مودت کی اتباع کرتے ہوئے ہم یہ چاہیں کہ شہزادی کونین کی مزار مبارک پہ ہمیں چادر بھیجنا ہے تو ہم کہاں پر بھیجیں؟ ہم آیت مودت کی اتباع کیسے کریں؟ ہم رسول کی بیٹی کی محبت کا ثبوت کیسے پیش کریں؟ خدا لعنت کرے، خدا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قبوروں پہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ارے تم بدعت کہتے ہو، تمہارا ہر کام بدعت ہے، تم جوے خانے شراب خانے کھولنے کو جائز سمجھتے ہو، ہم رسول کی بیٹی کے مزار کو بنانا جائز سمجھتے ہیں، ان کی زیارت کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عزیزان گرامی، کوئی طویل تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج ایک قیامت کی تاریخ ہے، 8 شوال، آج سے 100 برس پہلے 1925 اور 26 کے درمیان جو قیامت ڈھائی گئی سعودی عرب کے علاقے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں، اسی کے احتجاج کے لیے اس انہدام اور اس کا احتجاج اور تعمیر جدید کے مطالبے کے لیے یہ آج کا جلوس ساری دنیا میں 8 شوال کو یہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ مولانا نے اجر رسالت کی بات کی، اگر کسی کو اجر رسالت ادا کرنا ہے تو آؤ اس احتجاجی جلوس میں شرکت کرو اور تعمیر نو کا مطالبہ کرو۔ اس سے بہترین کوئی اجر رسالت نہیں ہوگا، اس سے رسول کو بھی خوشی حاصل ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، اہل بیت طاہرین بھی خوش ہوں گے، اور وہ فرزند فاطمہ کہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ راضی ہوا تو تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سنور جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے برادران کہہ رہے ہیں کہ جنت البقیع کا جو انہدام کیا گیا، وہ صرف خبروں پہ بلڈوزر نہیں چلایا گیا، وہ بلکہ سارے مسلمانوں کے دلوں پہ چلا گیا، کیونکہ ہمارے دل ان کی خبروں کا مسکن بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت تک مجروح رہیں گے جب تک کہ بقیع تعمیر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں نے چند اشعار کہے ہیں کہ پہلو شکستہ فاطمہ زہرا ہے آج بھی، دل پر علی کے دیکھیے صدمہ ہے آج بھی، بنت نبی کی خبر پر پہرا ہے آج بھی، بے سایہ خبر فاطمہ زہرا ہے آج بھی، بے سایہ خبر فاطمہ زہرا ہے آج بھی۔ جب تک کہ اس خبر پہ سایبان نہیں بنے گا، تمام چاہنے والوں کے دل مضروب رہیں گے اور نوحہ سرا رہیں گے۔ الہ راجعون۔ حضرات، وقت مغرب ہے، دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے، ایک جملہ اور اپنا احتجاج درج کرانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم 100 سال سے مسلسل حق کے نمک ادا کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمارا احتجاج یہی ہے کہ اگر رسول کے کلمہ گو ہو تو اس بات پہ آواز اٹھاؤ کہ رسول کی اولاد، رسول کی بیٹی، رسول کے بیٹوں کے مزار کو جو مسمار کیا گیا ہے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے ہر اس شخص کو آواز اٹھانا چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کا کلمہ گو کہہ رہا ہے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا رسول اللہ۔ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا پہلا فریضہ یہ ہے
اس لیے کہ قرآن بھی گواہ ہے، آیت بھی گواہ ہے، روایت بھی گواہ ہے، دستور بھی گواہ ہے، دنیا داری بھی گواہ ہے کہ جس شخص نے جانوروں سے تم کو انسان بنایا ہے، تم کو تہذیب سکھائی ہے، تمدن سکھایا ہے، تم نے اس رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کل جن لوگوں نے زہرا کا گھر جلایا تھا، انہی کی اولادوں نے رسول کی بیٹی کے روضے کو مسمار کیا ہے۔ اگر کل مسلمان مسجد بھری ہوئی تھی، رسول کی بیٹی کا گھر کوئی جنگل میں نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ، علماء گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، رسول کی بیٹی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ جب رسول کی بیٹی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی تھی، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، کیوں اس وقت کے مسلمانوں نے آواز بلند نہیں کی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جنہوں نے گھر جلایا تھا، ان کی اولادوں نے آج رسول کی بیٹی کے روضے کو مسمار کیا ہے۔ اور ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حسینی جو تو آرگنیزیشن کے تھرو نکالا جاتا ہے، یہ جو ہے جلوس ابھی اس وقت اب ہم آج جو ہے 7 اپریل مطابق 2025 بی بی کے علاوے سے بعد مجلس ادا یہ احتجاجی جلوس، جس میں معزز خواتین و حضرات بھی ہے اور ہاتھوں میں یہ تو پلے کارڈ لے کے اور احتجاج کرتے ہوئے یہ جلوس نکلے گا۔ بی بی کا علاوہ یہاں سے ہوتا ہوا جو ہے شیخ پیش کی کمان کے بعد آچر خان پروان خاتم، وہاں سے شہزاد خاتم کا علاوہ ہوتا ہوا سیدھا جو ہے مختلف مقامات سے اعتبار چوک، منڈی میر عالم سے دارالشفا، پرانی حویلی، آچر خان امام حسین، نالے مبارک۔ پہلے جب احتجاجی جلوس نکلا تھا، میں ہی جو تو اس کا استقبال کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ علمدار آغا اور ان کے برادر مرحوم اللہ مقام کرار بھائی جو تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ہاشم بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد وہاں سے مختلف ہوتا ہوا علاوہ سرتوک جائیں گا، علاوہ سرتوک کے بعد جنت البقیع مسجد امامیہ چادر گھاٹ پہنچیں گا، وہاں پر مجلس ادا ہوگی اور دیگر علماء کرام جو تو وہاں پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام سے تو معروضہ ہے کہ جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کمنٹ باکس میں لکھیے، حکومت سے مطالبہ کریے، اور ڈائریکٹلی جو تو گوگل میں جا کے ایمبیسی کو جو ہے تو آپ ایمبیسی میں جو تو اپنا درج کرائیے آج کا احتجاج۔ اور 8 شوال ہے کیا دن 1925 میں ہوا تھا، اس وقت جو تو یزیدوں نے جو بادشاہ تھے انہوں نے جو تو جان بوجھ کر شہزادی کی قبر مبارک کو مسمار کیا، اسی کا احتجاج ہم کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو اجازت دی جائے تاکہ ہم خود جو تو وہاں پر جو تو پھر سے بی بی کا روضہ تعمیر کرے۔ لبیک یا حسین۔ چند پتھروں نے مل گئی محروم مالک دیوانے، ربرا تیری رحمت پر